حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے۔ نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی آئے نا، تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب ابن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے، نہ کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی دراڑیں ڈالے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے، تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دیں تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا، وہ پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا، تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو مصعب ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے، کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی حارثہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو حارثہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں، کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری ماڑ اڑانا باہو اسی تے گئی اڈا نہ رہے،
तैयार बैठे, हमें मदीने वाले ने कहा था हबशा जाओ तो गए थे, वापस मक्के आओ तो आए थे, अब यहाँ भेजा तो तू ताड़ी मार उड़ा ना बाहू, असी थे अगे ही उड्डन हारे। आपने फरमाया जाना तो है और आप कह रहे हैं जाओ, तो हम जाते हैं, लड़ाई नहीं करते, पर 2-3 बातें हमारी भी सुन लो। हज़रत साद बिन माज कहने लगे सुनाओ। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर का लहजा, लहजे का हुस्न, लहजे की खूबसूरती, लोग कहते हैं जी आपके पास ऐसा क्या है, तो भी जवाब ये है कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं, कुछ तो ऐसा है ना, तो जाओ टटोलो, सोचो, पता करो, कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तलाश करना चाहिए कि जो कहीं और नहीं है, और अगर नहीं तुम्हारे पास तो वो हासिल करो, पैदा करो। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर ने 2-3 आयतें सुनाई, हुजूर की बातें सुनाई, तो सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। उन्होंने 2-3 बातें सुनाई तो हजरत साद बिन माज भी मुसलमान हो गए। अब वापस गए, एक कबीले के सरदार थे, और ये वो लीडर थे जिन पर कबीला जान देता था। सारे लीडर इस तरह के नहीं होते कि कौम का एक खाइन है, बददियानत है, लीडर थे पर कबीला जान देता था। जाके खड़े हुए कबीले वालों के पास, कहने लगे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा सरदार कोई पूछने वाली बात है, ये तो हमारी को नेकी है कि आप जैसा सरदार मिला है। फरमाने लगे मुझसे प्यार करते हो हजरत जी? बड़ा। फरमाया मुझ पर तुम्हारे साथ आज के बाद कलाम हराम है। कहा क्यों? कहने लगे उतनी देर कलाम नहीं करूंगा जितनी देर तुम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो। तो हजरत साद बिन माज ने सारा कबीला मुसलमान कर लिया, हजरत सैयद इब्ने हुदैर भी मुसलमान हो गए, और इतना बड़ा माहौल बन गया मदीने में कि जहां 12-13 लोग कलमा पढ़ते थे, 70 लोग अगले साल हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर अब हमारी जमीयत बन गई है, आप तशरीफ लाएं। तो अगर सारे इसमें किरदार देखोगे तो हुजूर के करम से जो लहजा दिया था ना अल्लाह ने हजरत मुसअब इब्ने उमैर को, ये उस लहजे ने, उस कुछ उनके खुल्क ने कर ली और कुछ उनके प्यार ने कर ली। मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली।